بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت لہم کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اس وقت متوجہ ہوں۔ آج ہمارا سبق نام دیو مالی، اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کی آج ہم بلند خوانی کریں گے۔ کل میں نے آپ کو آدھے حصے کی بلند خوانی جو ہے وہ کروائی تھی اور مشکل الفاظ بھی بتائے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs پوائنٹ آؤٹ کرنا، نکالنا اور ان کے صحیح جوابات جو ہے وہ ذہن نشین کرنا، وہ آپ نے یقیناً کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ سبق کے مصنف میں سے بھی شامل ہوں گے۔ تو آپ نے یاد کیا ہوگا کہ جیسے مولوی عبدالحق کو کیا کہا جاتا ہے، تو کل آپ نے تعارف میں پڑھا ہوگا کہ انہیں بابائے اردو کا لقب دیا گیا، یا یہ MCQ بن سکتا ہے کہ بابائے اردو کس شخصیت کا لقب ہے، تو اس کے پھر آپشنز میں آپ مولوی عبدالحق جو ہیں اس کو ٹک کریں گے۔ اسی طرح جو ہے مولوی عبدالحق کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، انہوں نے وفات کب پائی، اور یہ جو ان کی کتابیں دی گئی ہیں ان میں سے کسی کا نام لے کے، جیسے افکار حالی کتاب لے کے کہا جائے کہ یہ کس کی کتاب ہے، تو آپ بخوبی پھر پہچان پائیں گے کہ مولوی عبدالحق صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس طرح 5-6 MCQs جو ہیں وہ ہر تعارف سے آپ کو بنانا جو ہے وہ پڑھتے ہیں یا ضروری ہیں۔ اسی طرح سبق میں سے بھی آپ نے جو ہے وہ نام دیو مالی کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف MCQs بنائے ہوں گے۔ کل جو ہم نے حصے کی بلند خوانی کی، آدھے حصے کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ نام دیو مالی جو ہے وہ ذات کا ڈیڑھ ہے، نیچی ذات کا ایک انسان ہے، یعنی یہ ذات برادریاں جو ہندوانہ تہذیب کا ایک حصہ ہیں اور یہ ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں۔ آج ہم نے بھی ذات برادریوں کو جو ہے وہ فخر کا نشان بنا لیا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور نام دیو مالی سبق پڑھ کے مولوی عبدالحق صاحب نے ہمیں یہی برابر کرایا ہے، سمجھایا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی گروہ یا طبقے سے یا خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کی نسبت، اس کی شجرہ نسب وہ تب تک کام نہیں آئے گا جب تک وہ انسان خود کوئی کارنامہ نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، اپنی زندگی میں کوئی اہم کام نہ کرے۔ تو محنت کے لیے ہر انسان کے لیے محنت کا میدان کھلا ہے، اور جو بھی اس کو اپنائے گا، جو بھی محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، وہ عظیم المرتبت انسان ہوگا۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ محنت بہت ایک پسندیدہ کام ہے، عمل ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور انسان کی محنت کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو۔ تو نام دیو مالی کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے پودوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کو بچوں کی طرح پیار کرتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ نام دیو مالی بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اور وہ پیڑ پودوں کو ہی اپنے بچے سمجھتا تھا، اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ تو اسی طرح پھر بتایا گیا کہ پودا اس کے چمن میں کوئی پودا بیمار نہیں ہوتا تھا، کوئی پودا سوکھا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی پودا کمزور یا بیمار نظر آ رہا ہے تو وہ فوراً اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کرتا، اور باغ کے چوکیدار سے کہہ کر یا نگران سے کہہ کر
کوئی ادویات یا اسپرے وغیرہ جو ہے وہ منگواتا اور اس پودے کا علاج کرتا۔ اسی طرح بتایا گیا کہ پیڑ پودوں میں رہتے ہوئے نام دیو مالی کو اب اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ بہت سی جڑی بوٹیوں کے بارے میں اچھی طرح جان گیا تھا، اور ان جڑی بوٹیوں کے ذریعے وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کو مشورے کے طور پہ ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ یا طبی علاج کا مشورہ بھی دیتا رہتا تھا، اور اس کے مشورے سے بہت سے لوگ شفا یاب بھی ہوتے تھے۔ یعنی وہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سا ڈاکٹر بھی بن چکا تھا، کیونکہ اس کی ایک عمر گزر گئی تھی جڑی بوٹیوں میں، پیڑ پودوں میں، تو اب وہ ان جڑی بوٹیوں کے ذریعے لوگوں کا ہلکا پھلکا علاج کرنے کے قابل بھی ہو گیا تھا۔ خاص طور پہ بچوں کے جو امراض ہوتے ہیں تو لوگ اپنے بچے، اپنے مریض لے کر نام دیو مالی کے پاس آتے اور اس سے جو ہے وہ علاج کروانا، وہ خوش ہوتے تھے، خوشی سے علاج کروانے کے لیے آتے تھے، اور بعض اوقات مریض کے لیے علاج کرنے کے لیے وہ اس کو گھر بھی لے جاتے اور وہ گھر بھی چلا جاتا، اور اس خدمت کے لیے وہ کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا تھا۔ اسی طرح اس کی عادات بتائی گئی ہیں کہ وہ ایماندار تھا، محنت تھا، اور صاف ستھرا رہتا تھا، اپنے کپڑوں کا، اپنے جسم کا صفائی کا لحاظ رکھتا تھا، خیال رکھتا تھا، جیسے وہ اپنے چمن کو صاف ستھرا رکھتا، خود بھی صاف ستھرا نظر آتا تھا، اور ہر لحاظ سے ایک یعنی خوش اخلاق اور خوش مزاج انسان تھا، جو بھی اس سے ملتا خوش ہوتا، خوش طبیعت آدمی تھا، اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہ تھوڑی سی تنخواہ میں نہ صرف گزارا کرتا تھا بلکہ اس سے دوسروں کی ہیلپ بھی، دوسروں کی مدد بھی کرتا رہتا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ آگے جو ہے وہ نام دیو مالی کو جو ہے ایک اور کام سونپا گیا، وہ آج کی آپ بلند خوانی میں دیکھیں گے کہ مولوی عبدالحق صاحب نے اس کی کارگزاری یا محنت کو دیکھتے ہوئے بعض دفعہ انعامات دینے کی کوشش کی، پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا جو ایک جواب ہوتا تھا وہ بڑا معقول تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کا کون انعام لیتا ہے، تو کیونکہ وہ پیڑ پودوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتا تھا، لہذا وہ کسی قسم کا انعام لینے سے انکار کر دیتا تھا۔ تو اس میں لالچ یا ہوس یا حرص قسم کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آج کی بلند خوانی میں آپ دیکھیں گے کہ اورنگ آباد کے جو حکمران تھے، حضور نظام ان کا نام تھا، اورنگ آباد کا وہ وزٹ کرنے کے لیے وہ برصغیر کے ایک نامور نواب گزرے ہیں حضور نظام، تو وہ اورنگ آباد کا وزٹ کرنے یا دورہ کرنے کے لیے جب آئے تو ان کو یہ شہر بہت پسند آیا، اور اس کی خوشگوار خوبصورت آب و ہوا ان کو بہت دل کو لگی، تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ یہاں پہ ایک باغ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے، اور اس میں عالی شان پودے اور پیڑ پودے اور اس کا ہر قسم کا شاندار کام ہونا چاہیے اس میں۔ اس طرح ڈاکٹر سید سراج الحسن صاحب، ڈاکٹر سید سراج الحسن جو کہ نواب سراج یار جنگ بہادر ان کا اصل نام تھا، اور وہ نظام تعلیم یا آپ کہہ لیں کہ تعلیم کے محکمے میں ایک وزیر تھے، اور باغبانی کا بھی بہت شوق رکھتے تھے، تو ان کے اس شوق کی وجہ سے اورنگ آباد کے نواب حضور نظام نے ان کو ایک باغ بنانے کا جو ہے وہ کام سونپا۔ تو نواب یہ اپنا جو ہے ڈاکٹر سید سراج الحسن صاحب، یہ وہی شخصیت تھے جنہوں نے نام دیو مالی
جہاں کام کرتے تھے اس باغیچے کو، اس باغ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک سرسبز و شاداب ماحول بخشنے میں بڑا کام کیا۔ وہ باغ، وہ باغیچہ جہاں نامدیو مالی کام کرتا تھا، اور مقبرہ درانی کا جو پورے احاطے میں جو باغ تھا وہ ویران پڑا تھا، اور اس کو صحیح کرنے، اس کو ہرا بھرا کرنے کا کام بھی ڈاکٹر سید سراج الحسن صاحب کر چکے تھے۔ تو اس طرح وہ نامدیو مالی کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس کی قدر بھی کرتے تھے۔ تو جب ان کو ایک نیا کام ملا اور اورنگ آباد میں نیا باغ لگانے کا کام تفویض ہوا، ذمہ ملا، تو انہوں نے پھر نامدیو مالی کو اس مقبرہ دورانی سے اٹھا کر وہ اپنے شاہی باغ میں لے آئے اور وہاں پر تعین کر دیا کہ اب تم یہاں کام کرو گے۔ تو اس طرح نامدیو مالی جو ہیں وہ مقبرہ رابعہ دورانی کے باغیچے سے شاہی باغ جو نیا تعمیر ہو رہا تھا وہاں منتقل ہو گئے۔ تو ایک محنتی انسان جہاں بھی جائے وہ اپنا کام جو ہے اسی طرح محنت سے کرتا ہے۔ تو نامدیو مالی نے اپنا وہی طریقہ کار وہاں بھی جاری رکھا، لیکن وہاں کے اور اس شاہی باغ کے ماحول میں بڑا فرق تھا۔ یہ ایک بڑا باغ تھا اور یہاں بہت سے نوکر چاکر اور مالی وغیرہ تھے۔ تو جاپان سے، چائنا سے، ایران سے، بہت سے ملکوں سے مختلف مالی منگوا کر یہاں پہ رکھے گئے تاکہ یہ ایک شاندار باغ تعمیر ہو سکے۔ تو اس پر بہت خرچ کیا گیا۔ ڈاکٹر سید سراج الحسن نے جو ہے وہ دل کھول کر اس کے کام کے لیے جو ہے وہ رقم مخصوص کی اور ایک خوب خرچ کیا۔ تو نامدیو مالی جو ہے وہ اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے یہاں بھی دوسروں کی نظروں میں آ گیا اور دوسرے مالیوں پر وہ سبقت لے گیا۔ تو اس طرح اس کا یہاں بھی وہی انداز تھا جو مقبرہ رابعہ دورانی میں ہے۔ اس کے بعد ہمیں آج کی بلند خوانی میں پتہ چلے گا کہ نامدیو مالی کی جو زندگی تھی وہ پیڑ پودوں میں گزری، لیکن اس کی موت بھی اسی کام میں ہوئی۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ پیڑ پودوں کو دیکھنے میں، پرکھنے میں لگا ہوا تھا کہ شہد کی مکھیوں کا ایک زوردار حملہ ہوا۔ قریب کسی پیڑ سے ایک شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوگا، وہاں سے وہ بہت ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں اڑیں اور یکدم نامدیو مالی پر ٹوٹ پڑیں۔ اب نامدیو مالی ان کی طرف سے بے خبر تھا، تو جب اچانک اتنی مکھیوں کا حملہ ہوا تو وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکا، اور بچاؤ کرتے کرتے بھی بہت سی مکھیوں نے اس کو اتنے ڈنگ مارے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو اس طرح مکھیوں کے اس حملے سے وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب تک کہ دوسرے لوگ اس کے پاس پہنچتے وہ وہیں دم دے چکا تھا، یعنی فوت ہو چکا تھا۔ تو اس طرح مولوی عبدالحق صاحب نے اس کو جو ہے وہ ایک عظیم شخصیت کے طور پہ جو پہچانا کہ یہ آدمی جو ہے وہ فرض شناس ہے اور اپنی محنت اور لگن سے کام کرتا ہے، اور اسی میں اس نے اپنی جان دے دی۔ تو سبق کے آخر میں مولوی عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں اسے شہید کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا، اور یقیناً ہمارے خیال میں بھی کام کی جو عظمت ہے، محنت کی جو عظمت ہے، اس کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ تو نامدیو مالی جو ہے وہ ذات برادری کے لحاظ سے تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی نظر میں ایک بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن اپنے کام، ایمانداری اور فرض شناسی کی وجہ سے وہ ایک عظیم انسان تھا، اور اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے اس نے جان دی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ آج کی بلند خوانی میں جو آپ الفاظ ملاحظہ کریں گے وہ دیکھ لیں۔ باولیوں، باولیوں کا مطلب ہے کہ ایک کنواں ہوتا ہے جس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، اور نیچے جا کر سیڑھیاں اتر کے نیچے جا کے پانی بھر کے پھر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آتے ہیں۔
تو وہ کنواں جس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں اور پانی نیچے گہرائی میں ہوتا ہے اور سیڑھیاں اتر کے پانی جو ہے وہ بھر کے لایا جاتا ہے، اس کنویں کو باولی کہتے ہیں، باولی۔ تو یہ باولی کی جمع ہے باولیوں، یعنی پانی کے کنویں جس میں سیڑھی ہوتی ہے۔ برائے نام، نام کا، یعنی بہت نہ ہونے کے برابر کہہ لیں۔ آفت ٹوٹ پڑی، مصیبت آ گئی، تلف، تلف ہو گئے، نکال دیے گئے یا نکل گئے، اکھاڑ کر پودوں کو اکھاڑ کے جو پھینک دیا جاتا ہے، اکھڑ گئے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا نکل گئے۔ نڈھال، بہت کمزور۔ دک، سوکھڑا پن، یہ ایک بیماری کا نام ہے دک۔ اس سوکھڑا پن یعنی اس بیماری میں انسان سوکھ جاتا ہے، بالکل کمزور سا ہڈیاں نکل آتی ہیں، تو سوکھڑے پن کی بیماری کا نام ہے دک۔ سینچتا، پانی دیتا۔ قحط، یہ لفظ ہے قحط۔ قحط کا مطلب ہے پانی اور خوراک کی جو ہے وہ اتنی کمی ہو جانا کہ انسان مرنے لگ جائیں۔ اوسان، خطا ہونا، ہوش اڑ جانا۔ میسر، دستیاب۔ قلت، کمی۔ گدلا، میلا۔ آب حیات، زندگی دینے والا پانی۔ کارگزاری، خدمت یا فرض شناسی۔ کارگزاری، فرض شناسی۔ تنگی ترشی، تنگ حالات، مشکل حالات۔ تفویض، ذمے لگانا۔ تفویض، ذمے لگانا۔ یہ جو آپ کا ڈائری کا کام ہوتا ہے اس کو بھی ہم تفویضی کام کہتے ہیں۔ تو تفویض ہو وہ کام جو آپ کو ذمے لگا دیا جائے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، تفویضی، تفویض، ذمے لگایا گیا کام۔ ذوق، جذبہ۔ مسکن، ٹھکانہ۔ جھاڑ جھنکار سے مراد ہے غیر ضروری گھاس پھونس، غیر ضروری گھاس پھونس یا جڑی بوٹیاں۔ اسی طرح پٹا پڑا، پٹا پڑا کا مطلب بھرا ہوا۔ بدولت، کی وجہ سے، محظوظ ہونا، لطف اٹھانا، مزے لینا، لطف اٹھانا۔ پرکھنے، جاننے، پہچاننے۔ بیسیوں، بیسیوں کا مطلب ہے کئی بیس، جیسے ہم سینکڑوں لفظ بولتے ہیں یا کروڑوں یا سینکڑوں یا ہزاروں، اسی طرح بیسیوں بھی کہہ دیتے ہیں۔ بیسیوں کا مطلب کئی بیس۔ ٹھاٹ، شان و شوکت۔ اپج، انوکھی عادت۔ اپج کا مطلب انوکھی عادت۔ رنگ، انداز۔ دھن، لگن۔ مہاکاج، بہت شاندار یا سب سے شاندار کام۔ مہاکاج، بہت شاندار کام۔ سیندھی، دیسی طریقے سے بنائی گئی شراب۔ سیندھی کا مطلب دیسی طریقے سے بنائی گئی شراب۔ یورش، حملہ، قضاء، موت۔ غضبناک، بہت غصے میں۔ جھلڑ، گروہ، یہ مکھیوں کے گروہ کے لیے لفظ ہے، جھلڑ، گروہ۔ منکسر المزاج، بہت عاجزی والا، بہت عاجزی والا۔ بشاشت، خوشی، تازگی۔ بساط، طاقت، حیثیت۔ جاڑا، سردی۔ بیر، دشمنی۔ جلاپا، حسد، جلنا۔ جلاپا، حسد۔ کندن، سونا۔ استعداد، طاقت، صلاحیت یا طاقت بھی کہتے ہیں۔ ودیت، عطا کی گئی۔ ودیت کا مطلب عطا کی گئی، رکھ دی گئی۔ ہماری جو جسم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رکھ دی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ودیت کردہ، عطا کردہ۔ فیض، فائدہ۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ آج آپ اس سبق کی بلند خوانی جو ہے وہ کریں، اور امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم سبق ہے، اس کا خلاصہ اکثر جو ہے وہ پیپر میں آ جاتا ہے۔ تو کل جو ہے ہم اس کی مشقوں کی طرف بڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔